السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ جنات اور جادو کے اثرات کی وجہ سے محض اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی دشمن ان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ جو بار بار ان پر جادو کرتا ہے، اور بعض لوگوں کے تو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ خود ان کے گھر میں، ان کے ساتھ میں رہنے والوں میں، ان کے ساتھ میں کھانے والوں میں ایسے رشتہ دار ان کے دشمن بنے ہوتے ہیں جو ان کے اوپر بار بار جادو کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر آپ کسی معالج کا سہارا لیں گے، علاج کرا لیں گے، پھر سے تکلیف ہو جائے گی۔ تو ایسے موقع پر آپ خود کوشش کریں کہ خود اس کا مقابلہ کریں اور خود اپنی حفاظت کریں۔ اپنی حفاظت اپنے چاہنے اور اپنی طاقت سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اور توبہ استغفار کریں، اپنے معاملات کو اور اپنے اعمال کو سدھار لیں، اور اس کے ساتھ ہم روزانہ صبح فجر کے بعد میں اور رات میں سونے سے پہلے اس عمل کو کریں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 30، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پڑھنا ہے سورہ المؤمن کی آیت نمبر 44، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ان آیتوں کو ہم اس طرح سے بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دو مرتبہ اس کا ترجمہ بھی روزانہ پڑھا کریں، تاکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارے عمل میں قوت پیدا ہوگی۔ تو ان آیات کو ہم 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اس آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، کہ ہم اس آیت کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، صبح شام اس کو برابر ہم جو ہے اس عمل کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ میں ان آیتوں کو 100 مرتبہ پڑھیں، اور خاص طور سے اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے دعا مانگیں، اس لیے کہ ہم عاجز ہو سکتے ہیں، کوئی علاج کرنے والا عاجز ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کسی بھی طرح سے عاجز نہیں ہے، اور اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کوئی بھی علاج اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے خیال بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی جادو کا علاج جادو سے ہی ہوتا ہے، بلکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ناپاکی کو دھونے کے لیے پاک پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جادو ناپاک چیز ہے، اور ہم اس کو پاک قرآن سے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کے اثرات قرآنی عمل سے ختم نہیں ہوتے، گویا انہوں نے اللہ کو کمزور سمجھا اور قرآنی عمل کو انہوں نے کمزور سمجھا، اور ان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ حقیقت میں جادو کے اثرات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہم قرآنی عمل کے ذریعے سے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جس آیت کو پڑھ رہے ہیں اس پر ہم کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ قرآنی آیت انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے تو ہماری یہ بیماری یا ہمارے جادو کا اثر یا ہمارے اوپر جو جنات کا اثر ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ سے دعا مانگیں، توبہ استغفار کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام نہیں بن سکتا، اور کوئی بھی آپ کا علاج اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ جب ایسے مسئلے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں
کہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ کئی لوگوں کو ایسا دیکھا گیا کہ 10 سال سے پریشان ہے، 15 سال سے پریشان ہے، کوئی 20 سال سے پریشان ہے، اور ایسی تکلیف کہ ان کو ہر 4 دن میں، ہر ہفتے میں، ہر 15 دن میں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ کتنے مرتبہ وہ لوگ علاج کرا کر تھک گئے۔ تو ایسے موقع پر انہیں چاہیے کہ وہ خود ہمت کریں، خود کوشش کریں، اور خود اللہ سے دعا مانگیں، اور قرآنی عمل کے ذریعے سے اپنا علاج خود کریں۔ جب خود کریں گے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جادو اور جنات کے اثرات سے حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو جادو کے اثرات میں، جنات کے اثرات میں ملوث ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس سے شفا کامل عطا فرمائے۔ آمین۔